اب بعض حضرات جو ہے وہ ان آیات کو استعمال کر دیتے ہیں، پہلے والے کو نہیں لیکن دوسرے حصے کو، کہ دیکھیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہوگا، نبیوں سے مدد نہ مانگو، اولیاء سے نہ مانگو، صحابہ کرام سے نہ مانگو۔ کیوں؟ دیکھیں ہم خود اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کسی اور سے طلب امداد کے منافی نہیں ہے جب تک کہ خلاف شرع نہ ہو۔ دیکھیں نا آپ اور ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد دو ایک دوسرے کو، ہاں برائی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مدد کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ بتائیں نماز خدا ہے، صبر خدا ہے؟ نہیں، غیر اللہ ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرو۔ جیسے آپ ایک دوائی کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار گولی بڑی زبردست تھی، ایسا درد ٹھیک کیا ہے، بس حیرت انگیز جادو بھری گولی ہے۔ اب بتائیں سر کا درد دور کرنے والی ذات کون ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں گولی نے دور کر دیا، بتائیں آپ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو عقل والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقلی دلیل کہ یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولیاء کرام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انبیاء کرام اولیاء کرام تو یہ زندہ ہوتے ہیں، اس کی کئی نظیریں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ اب یہ ایک آیت ہی متقاضی ہے کہ 1 گھنٹہ بولا جائے۔ بعض آیات، بعض احادیث اتنی جامع ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، بخاری میں وہ پہلی حدیث ہے، مشکات والوں نے بھی وہ پہلی حدیث لی مشکات میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پہ ہے، جب تک نیت درست نہیں ہوگی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا، چاہے کتنا مرضی نیک عمل ہو۔ اب دنیا کا ہر کام جو نیکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اب ریاکاری کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، عمل برباد ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے۔ اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے، دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے۔ لوگ 50 پرچیاں لکھ کے یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، بتائیں جی یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے دفتر میں لوگ، لیکن یہ ہے غلط ہے، میں کروں نہ کروں؟ سر یہ آیت قرآن میں لکھا ہوا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اس کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا۔ یہاں لوگوں کو یقین ہوتا ہے برائی کا، پھر بھی علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں۔ وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں، اسی تے کم پڑھ ہے لیکن ساڈی کی طرح پکڑ نہ ہو جائے، سرکار تسی یہ بوجھ اٹھاؤ، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ جیسے آپ ایک دوائی کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار گولی بڑی زبردست تھی، ایسا درد ٹھیک کیا ہے، بس حیرت انگیز جادو بھری گولی ہے۔ اب بتائیں سر کا درد دور کرنے والی ذات کون ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں گولی نے دور کر دیا، بتائیں آپ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے، پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے۔ کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے
کہ نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض. آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی. بھائی حضرت علی سامنے موجود تھے, جنگ کے لیے بلایا, مدد مانگی کیا, پہلے تو مدد کی. آشوب چشم تھا, اپنی مبارک تھوک لگائی, ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی, یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی, اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. نہیں, شہید تو زندہ ہے, اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں, تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اولیاء کرام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, انبیاء کرام, اولیاء کرام, تو یہ زندہ ہوتے ہیں. اس کی کئی نظیریں موجود ہیں, قرآن کی آیتیں موجود ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں, شہید ہو جائیں, ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. اگر بدر کی کمانڈ, احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی. روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے, یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے. تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدد, ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے, مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے. جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی, بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں گے سیاہ ستہ میں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے طلب امداد کی ہے. بخاری کے شروع میں کتاب العلم میں دیکھ لیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی. سرکار نے ایک چادر بچھائی اور 3 مرتبہ اس طرح کیا جیسے کوئی چیز ڈال رہے ہوں, اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو. تو آپ نے اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگایا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کوئی چیز نہیں بھولا. لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا, نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے, جن سے دعا کروانی تھی, جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا, تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے, رسول اللہ آج بھی موجود ہوں, ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا, پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے, حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے, یعنی اس کی عمارت سے گر پڑے, جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے, وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا, اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے. تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا, اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا, ٹوٹا ہوا تھا, اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی. ایسا ہو گیا. کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں, طاقتیں حاصل ہیں. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے, آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے, نہ ہاتھ پھیرنا ہے, اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں, سرکار قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو. پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کئی جو ہوتے ہیں نا, یہ کن ٹوٹے, انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں. وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں, وہ پھر جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے. ایک ٹیکا لوا کے انہیں ناک کی ہڈی بنوائی ہے, پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ. ٹیکے لواؤ, ہڈیاں پنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ, ایسے تو نہیں ہوگا. اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ, پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے,
اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، نہیں ہوا۔ قبر رسول پہ شفاعت مانگنا، اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف المصنف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا تو حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور پھر ان کو بشارت دی کہ عمر سے جا کے کہو کہ تمہیں بارش دی جائے گی، اور پھر یہی ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے بارش برسائی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مددیں تو ہیں، مددیں بھی ہیں، غیب کی خبریں بھی ہیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر کا عقیدہ، امت کو انہوں نے دیا۔ اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے۔ اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا۔ تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے، تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتہ تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی جنتوں میں۔ ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے توحید کے خلاف 10 دھوکے علماء کے، اس میں یہ بھی ایک دھوکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیتے ہیں، کبھی شہید زندہ ہے، کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے، ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے۔ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نہ روٹی دے، تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو یا کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے، کہیں نہیں کہا۔ دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے، دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرا شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں، سر ہونگی ہیں ڈیوٹیاں، مان لیا، اگے ٹرو۔ ڈیوٹی لگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں، وہ اللہ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں۔
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ذکر کیا واقعے کا، کہ انہوں نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ، پہلے ہم رسول اللہ کو لاتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ حضرت عمر گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے، کہ پیالے میں ہاتھ داخل کیا اور چشمے جاری ہو گئے، تو اب حضرت عمر پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگائے گا۔ اچھا، اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کبھی بھی اس طریقے سے کوئی برکت کی دعا کی ہے نا، تو پہلے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی۔ مثلا 10 بندوں کا کھانا تھا، لعاب دان اس میں ڈالا، 300 کو کفایت کر گیا اور کھانا اتنا ہی رہا۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کنواں تھا، اس میں لعاب دان ڈالا، پانی اوپر آ گیا، لیکن پانی اس میں نیچے تھا، پہلے پانی موجود تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک کٹورے میں ہاتھ رکھا جس میں پانی تھا، 1500 صحابہ نے وضو کر لیا، لیکن وہ اتنا پانی تھا، صرف کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں جاری ہوئے، کیونکہ یہ جو کوالٹی ہے نا، کریشن ایکس نہیلو، عدم ما سے وجود، یہ صرف اللہ کی ہے۔ مخلوق جو ہے اس کی دعا کی برکت سے کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اس میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن کریشن نہیں ہو سکتی۔ یعنی پانی آدھا تھا پیالہ، اس میں ہاتھ ڈالا، دعا کی، وہ آدھا پیالہ 1500 بندوں نے استعمال کر لیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ خالی پیالہ اور ہاتھ رکھیں تو پانی جاری ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر پیالے میں نہیں ہاتھ رکھنا ہوگا، پھر زمین میں یا چٹان میں مارنا ہوگا کہ جہاں سے وہ چشمہ پھوٹے، کیونکہ وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، آلریڈی پانی موجود ہے، اوپر آ جائے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو عدم محض سے وجود، یہ صرف خدا کی کوالٹی ہے۔ پیغمبر جب اس قسم کے معجزات کرتے ہیں تو عدم محض سے وجود نہیں ہوتا، وہ آلریڈی کوئی چیز ہوتی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا میں کنورٹ ہوا اور اژدہا واپس عصا میں کنورٹ ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ ایسے کیا ہے تو کوئی چیز ایسے بن کے نکل آئی ہے باہر۔ وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی مکھی بھی نہیں ایک بنا سکتا۔ ہاں، وہ جادوگر بھی جو تھے وہ رسیاں پھینکتے تھے، وہ سانپ، قرآن میں آتا ہے گویا کہ سانپ نظر آتی تھیں، ہوتی نہیں تھی، گویا کہ سانپ نظر آتی تھی ان کو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔